به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے جو کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دوسرا مہینہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اشہر حرم یعنی احترام والے مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر احترام والے مہینوں کا تذکرہ ہے جو کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب کا مہینہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ لگاتار آنے والے 3 مہینے احترام والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر لوگ قتل و قتال، جھگڑا فساد، اپنے کاروبار وغیرہ روک کر اپنے گھروں کے اندر بیٹھا کرتے تھے، اور محرم کا مہینہ جب ختم ہوتا تھا تو لوگ اپنے گھروں سے نکل جایا کرتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں لوگوں کے گھر مردوں سے خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا ہے۔ سفر کے معنی آتے ہیں خالی ہو جانے کے، چونکہ لوگوں کے گھر مردوں سے خالی ہو جاتے تھے، سب لوگ قتل و قتال کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنے اپنے مشاغل کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر سفر کو منحوس اور نامبارک سمجھا جاتا تھا، جو کہ بالکل ہی غلط عقیدہ ان لوگوں کا تھا، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مہینے کو منحوس اور نامبارک سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں سمجھتے تھے، اب کے زمانے میں بھی سمجھتے ہیں، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ الگ طریقے سے اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور اس زمانے کے لوگ الگ عقیدے سے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ کیوں اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے لوگ پہلے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ سفر ایک بیماری ہے جو انسان کو لگ جاتی ہے، معدے کے اندر وہ بیماری تیار ہوتی ہے، اس کی بنا پر بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، انسان کھانا کھاتا رہتا ہے مگر اس کی بھوک نہیں مٹتی، وہ اسی حالت کے اندر مر جاتا ہے۔ تو لوگ یہ ایک عقیدہ گھڑ لیتے ہیں یا گھڑ لیتے تھے پہلے زمانے میں، اس وجہ سے پہلے زمانے کے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ اور دوسرا عقیدہ ان لوگوں کے پاس یہ تھا کہ سفر ایک زہریلا کیڑا ہے جو انسان کے جسم کے اندر پایا جاتا تھا، وہ انسان کے جسم کو اندرونی طور پر کاٹا کرتا تھا، جس کی بنا پر انسان مر جاتا تھا۔ اس لحاظ سے وہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو،
اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے مہینے، سال، دن اور رات کوئی منحوس اور نامبارک نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے کہ مہینے بھی اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں اور سال بھی اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، دن بھی اللہ رب العزت کا ہے، رات بھی اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے۔ کوئی بھی سال، مہینہ، دن اور رات اللہ کی جانب سے بندوں کے لیے منحوس نہیں ہے۔ یہ انسان کے اپنے ذہنی باتیں ہیں جو لوگوں کے درمیان یہ عام ہو رہی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے یا سفر کا فلاں دن منحوس ہے۔ یہ بالکل ہی سراسر جھوٹی اور غلط بات ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور منحوس کیوں سمجھتے ہیں وہ بھی سن لیجئے کہ منحوس اس لیے سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے جو شروع کے 13 دن ہوتے ہیں جس کو 13 تیزی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 13 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کے اندر مبتلا رہے ہیں، اور 13 دن کے بعد جو آخر 4 شعبہ آتا ہے اس 4 شعبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت یابی کا غسل کیا تھا، اس وجہ سے یہ 13 دن منحوس سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، سب سے پہلے تو یہ عقیدہ بالکل ہی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو، اور 12 یا 13 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، جو سفر کے مہینے کے اخیر سے ان کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئی۔ تو سفر کے اخیر سے ان کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئی، لیکن ہمارے درمیان یہ عقیدہ ہے کہ سفر کے مہینے کے شروع کے 13 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے یا بخار کے اندر مبتلا ہوئے۔ یہ تو سراسر جھوٹی اور غلط بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان ہے۔ سفر کے مہینے کے اخیر سے بخار شروع ہوا تھا، اور ہمارا یہ عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ شروع کے 13 دن منحوس ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ اور ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے اخیر 4 شعبے کو چھٹی وغیرہ لے کر کہیں ویکیشن پہ چلے گئے، کہیں گھومنے کے لیے چلے گئے یا کہیں پارکوں میں چلے گئے، اس لحاظ سے کہ رسول اللہ آخری جو 4 شعبے کو غسل فرما کر تفریح کے لیے چلے گئے۔ یہ بھی بالکل غلط عقیدہ ہے۔ تاریخ کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے اندر یا احادیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ رسول اللہ گئے ہو یا رسول اللہ نے ایسا حکم دیا ہو یا رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ ایسا عقیدہ ہمارے درمیان نہ پالا جائے۔ رسول اللہ نے کبھی اس کا حکم نہیں دیا۔ یہ ساری باتیں ہمارے ذہنی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے کہ یہ باتیں تو ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہیں، ہاں ظاہراً سنی ہوگی پہلی مرتبہ۔ ایک بات یاد رکھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر عمل کی جاتی ہے۔ ہر جگہ، ہر قصبے کے اندر، ہر علاقے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پائی جاتی ہے جو کہ انٹرنیشنل ہوتی ہے، کیونکہ سنت ہے رسول اللہ سے وہ ثابت ہے۔ لیکن جو سنت نہیں ہوتی وہ لوکل ہوتی ہے، وہ ہر جگہ کارآمد نہیں ہوتی، ہر جگہ لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مان بھی لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع کے مہینے میں یا سفر کے مہینے کے شروع ایام کے اندر اگر بیمار بھی اگر ہو گئے، لیکن دوسرے عقیدے کے مطابق پہلا عقیدہ تو باطل ہو جاتا ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ 4 شعبے کو جو سفر کے آخری کا آتا ہے اس 4 شعبے کو غسل صحت یابی رسول اللہ نے کی ہے، تو سفر کے مہینے کے جو شروع کے 13 دن ہے اس کے بعد 4 شعبہ آخری کا نہیں آتا بلکہ اخیر مہینے کے اندر 4 شعبہ آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ پہلا عقیدہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ ہم باطل عقیدوں کو لے کر پھنسے ہوئے ہیں کہ فلاں دن منحوس ہے یا فلاں مہینہ منحوس ہے یا فلاں مہینے کے کچھ دن منحوس ہمارے درمیان سمجھے جاتے ہیں۔ یہ بھی بالکل غلط اور
بالکل بے حسی کی بات ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منحوس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کو پہنچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان کوئی بات مجھ سے منقول کرے جبکہ وہ مجھ سے ثابت نہ ہو تو رسول اللہ کہتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو چیز مجھ سے ثابت نہیں ہے، جو چیز میں نے کبھی نہیں کہی، نہ میں نے صحابہ کو یا آنے والے انسانوں کو جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ باتیں ان انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے معاشرے میں بعض طبقہ وہ بھی پایا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے کے اخیر 4 شعبے کو خوشیاں منانے بھی لگتا ہے۔ یہاں پر تو نہیں ہوں گے یا ہو بھی سکتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن بعض جگہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ سفر کا جو مہینہ اور اس مہینے کے اخیر 4 شعبے کو لوگ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ اور بعض مورخین نے اس کو اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اگر چھوٹی موٹی اگر بیماری ہو تو لوگ یا والدین کیا کہتے ہیں چھوٹی موٹی بیماری ہے، زیادہ خیال بھی نہیں کرتے، کم ہو جائے گی، آج نہیں کل کم ہو جائے گی، کیونکہ چھوٹا موٹا مرض ہے اس کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا مرض اگر لگ جائے، مہلک مرض ہے، ختم نہیں ہو سکتا، بات اس کی موت تک آ جائے، ڈاکٹر بھی اگر ہاتھ چھوڑ دے، ڈاکٹر بھی کہنے لگے اب اس کو گھر لے جاؤ، اب اس کی امید نہیں ہے، تو والدین بھی کہتے ہیں اپنے دوست احباب سے دعا کی درخواست، دعا کیجئے کوئی کرشمہ ہو جائے، دوست احباب سے ملتے ہیں دعا کیجئے کوئی کرشمہ ہو جائے۔ ایسا ہی ایک معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ جب سفر کے مہینے کے اخیر میں جب رسول اللہ کو بخار ہوا یا بیماری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ مرض مہلک مرض نظر آتا ہے، اس سے صحت یا بھی شاید ہی ہو سکتی ہے، تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ کا مرض بہت بڑا ہے، شاید ہی رسول اللہ اب صحت یاب ہو سکتے ہیں، شاید ہی رسول اللہ صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ جیسے عام انسان اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے بھی ہاتھ چھوڑ دیا، اب شاید امید نہیں ہے کہ اب شاید داعی اجل بھی لبیک کہہ دے، دوستوں سے ملتا ہے، باتیں ہونی شروع ہوتی ہے کہ اب نہیں بچ سکتا۔ ایسے ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ کے چچا ہے کہنے لگے اپنے گھر والوں سے کہ شاید ہی اب رسول اللہ صحت یاب ہو سکتے ہیں، مرض بہت بڑا ہوا ہے۔ تو جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو ایک یہودی نے ان باتوں کو سن لیا، یہودی نے ان باتوں کو سن لیا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دشمن، رسول اللہ کے باطنی دشمن، ایمان والوں کے ایمانی دشمن، اسلام کے دشمن، اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کرنے والے یہ یہودی، اس یہودی نے یہ باتیں سن لی اور اپنے قبیلے کے اندر جا کر یہ مٹھائی تقسیم کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت عباس ان کے ہی گھر والے ایسا کہنے لگے کہ اب رسول اللہ شاید ہی صحت یاب ہو سکتے ہیں، تو وہ مٹھائی تقسیم کرنے لگا۔ اسی کی نقل اتارتے ہوئے ہمارے معاشرے کے بعض لوگ سفر کے مہینے کے آخری ایام کے 4 شعبے کو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اگر کوئی کچا پکا مسلمان بھی اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی یہ حقیقت ہے، اس وجہ سے لوگ یہودی مٹھائی تقسیم کرتے تھے، اگر اس کو معلوم ہو جائے وہ بھی کہے گا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا تھا یہ ایسا معاملہ ہے، تو مٹھائی کیوں تقسیم کرتے ہو؟ تو وہ یہ کہے گا کہ یہ تو نادان ہے، نادانی ہے، یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ اس یہودی نے کیا کیا تھا، اس کو اس بات کا معلوم نہیں ہے کہ یہودی نے کس طریقے سے اس کو پیش کیا تھا لوگوں کے سامنے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ سفر کے مہینے کے جو توہمات ہمارے ذہنوں کے اندر گردش کر رہے ہیں کہ یہ دن منحوس ہے یا یہ ایام منحوس ہے، یہ ساری چیزیں ہماری صرف خیالی ہے۔ اس کی شریعت مطہرہ سے یا دین سے
یا رسول اللہ کی تعلیمات سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر میں سفر کے مہینے کے اگر فضائل اگر سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک طرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ کے اعمال دیکھیں، رسول اللہ کے افعال دیکھیں کہ سفر کے مہینے میں رسول اللہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ سفر کے مہینے میں بزنس کوئی اسٹارٹ نہیں کرتا، سفر کے مہینے میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتا۔ کیوں شادی بیاہ نہیں کرتے ہو سفر کے مہینے میں؟ کیوں اس کو منحوس قرار دیتے ہو؟ میرے محترم بزرگ دوستو، جو دن یا جو مہینے یا جن مہینوں کو یا جن سالوں کو ہم منحوس سمجھ کر یہ کہتے ہیں اور کاموں سے رک جاتے ہیں، خود اپنی جانوں کے اوپر لوگ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو کوئی مہینہ کوئی دن منحوس قرار نہیں دیا ایمان والوں کے لیے۔ سفر کے مہینے کے اگر فضائل اگر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کسی بھی لحاظ سے یہ مہینہ منحوس نہیں سمجھا جائے گا۔ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو خیبر جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا وہ بھی فتح نہیں ہوتا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب خیبر کو فتح کرنے کے لیے گئے ہیں، تقریباً اس کے 16 قلعے ہیں، 15 قلعے تو صحابہ نے مل کر فتح کر لیے۔ جب 16واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا تو صحابہ نے حضرت علی کو طلب کیا، تو حضرت علی کہنے لگے کہ آشوب چشم کی بیماری مجھے لگی ہے، میرے آنکھوں سے پانی جاری ہو رہا ہے، لہٰذا میں نہیں آ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کے آنکھوں پہ لگایا۔ یہ وہی لعاب دہن ہے کہ غار کے اندر حضرت ابوبکر کے ایبی کو رسول اللہ نے لگایا تھا، وہاں پر بھی شفا ملی اور یہاں پر بھی حضرت علی کو شفا ملی۔ یہ سفر کے مہینے کی فضیلتوں میں سے آتا ہے۔ حضرت علی اٹھے گئے اور فاتح خیبر بن کر لوٹ کر آئے، یہ بھی سفر کے مہینے کی خصوصیات ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی سال اللہ کی جانب سے ایمان والوں کے لیے منحوس نہیں ہے، یہ تو ہم نے خود اپنے لیے منحوس بنا لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں منگل کے دن ہم تاریخ نہیں نکالیں گے، پیر کے دن شادی کی تاریخ نہیں نکالیں گے، بدھ کے دن ہم شادی کی تاریخ نہیں نکالیں گے۔ کیوں نہیں نکالیں گے؟ کیا وجہ ہے کیوں نہیں نکالیں گے؟ یا کسی پیر سے جس نے کبھی نمازیں ادا نہیں کی اپنی زندگی کے اندر، وہاں جا کر باتیں پوچھتے ہیں کہ کون سی تاریخ نکالنا صحیح ہے شادی کے لیے، جس نے اپنی زندگی میں کبھی اس نے نماز ادا نہیں کی۔ درگاہوں کے اوپر جو پیر وغیرہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ پچھلی وقت کی جو نماز گزری ہے کیا تم نے ادا کی ہے؟ یا لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہو کون سی تاریخ نکالنا چاہیے، کون سا دن اچھا ہے، ایسی جگہوں پر۔ اور ہمارے معاشرے میں ان باتوں کو ماننے والوں کی تعداد مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد ہے۔ مرد لوگ ان باتوں کو کم مانتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ عورتیں ان باتوں کو ماننے لگتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں گھروں کے سارے کاروبار ساری چیزیں اب مرد سے زیادہ عورتیں دیکھ رہی ہیں۔ ہر جگہ پر دیکھو عورتیں باہر نکلی ہوئی ہے، ہر جگہ پر دیکھو عورتیں باہر نکلی ہوئی ہے۔ انتہا تو یہ ہوتی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر یا ایک مہینے کے اندر ایک فلم ریلیز ہوئی، اس فلم کو دیکھنے کے لیے تھیٹروں کے اندر ہماری برقع پوش عورتیں نظر آ رہی ہے، ہماری برقع پوش بہنیں نظر آ رہی ہے۔ یہ انتہا ہو گئی، یہ انتہا ہو گئی۔ پھر اخیر میں ہم اپنا سینہ پیٹتے ہیں کہ میری لڑکی ایسی نکل گئی، میرا لڑکا ایسا نکل گیا، میری اولاد ایسی نکل گئی۔ تم نے وقت کے اوپر اس کی نکیر نہیں کی، تم نے وقت کے اوپر اس کی تربیت نہیں کی۔ آج وہ جا کر تھیٹروں کے اندر اپنا جنازہ نکال رہی ہے، ہماری عزتوں کا جنازہ تھیٹروں کے اندر بیٹھ کر نکال رہی ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں تھیٹروں تک جا سکتی ہیں؟ ہم نے تو کبھی ایسا تصور نہیں کیا۔ ہم مرد ہونے کی حیثیت سے ہم نے کبھی ایسا تصور نہیں کیا کہ ہم اپنے آپ کو تھیٹر کے اندر پائیں گے، لیکن ہماری گھر کی عورتیں تھیٹروں کے اندر نظر آ رہی ہے۔
بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے، دیکھ لینا اگر موقع مل جائے تو کس طریقے سے ننگا ناچ وہاں پر ہو رہا ہے۔ جیسی ہماری مائیں بہنیں عمر ہوگی 14 سال 15 سال یا 20 سال کے اندر کی لڑکیاں وہاں پر وہ بھی برقع پہنے ہوئی، پتا چلے ہم مسلمان ہیں، پتا چلے ہم مسلمان گھرانے کی عورتیں ہیں، اور اپنی عزت کا جنازہ نکال کر تھیٹروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایمان اس لیول تک گر چکا ہے کہ ہم اپنی گھر کے عورتوں کو بھی کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے، دینی لحاظ سے دینی اعتبار سے انہیں باتیں نہیں سکھا سکتے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جعلی پیروں کے پاس جانا، نقلی پیروں کے پاس جا کر اپنی فیوچر کے بارے میں پوچھنا کہ ذرا بتا دیجئے آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، ذرا نیک فال ہمارا کھلوا کر دیجئے آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ جا کر دیکھیے درگاہوں کے اوپر، جمعہ کے دن ہماری مساجد کے اندر وہ رونق نظر نہیں آتی جو رونق درگاہوں کے اوپر آج کل نظر آ رہی ہے، اور سب سے زیادہ نظر آنے والی ہماری ہی مائیں بہنیں ہیں وہاں پر، کوئی دوسری عورتیں نظر نہیں آتی۔ چاہے جائے کہ غیروں کی عورتیں وہاں پر نظر آنے لگے تو کوئی حرکت کی بات نہ ہوتی، ہماری ہی عورتیں ہیں، برقع پوش عورتیں ہیں ہماری، درگاہوں کے اوپر نظر آ رہی ہے، پیروں کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، اپنی عزت کا بھی سودا ہو جاتا ہے کئی مرتبہ۔ تو اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کیوں ہماری عورتیں ایسے بے تحاشا ہو کر معاشرے کے اندر اپنی ہی عزتوں کو اچھال رہی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، معاشرہ تو یہاں تک آ گیا ہے، اب آگے اور جائے گا، چاہے جائیں کہ ہماری عورتوں کے اوپر سے برقع بھی اتر جائے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی وقت ہے انہیں صحیح تربیت دینے کا، ابھی وقت ہے انہیں دین اسلام کے اوپر دوبارہ سے نامزد کرنے کا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ سفر کا مہینہ کسی بھی اعتبار سے منحوس اور نامبارک نہیں ہے، منحوس اگر ہوتا تو رسول اللہ اس مہینے